ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی اور دریا دل تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں 70,000 دراہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ مزورہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے 2 تھیلوں میں آپ کو 80,000 یا 1,00,000 کی مالیت کا مال بھیجا۔ آپ نے ایک تھال منگوایا، اس میں مال رکھا اور لوگوں میں، فقراء میں، مساکین میں بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم فرما دیا، حتیٰ کہ 1 درہم بھی نہ بچا۔ آپ اس دن روزے سے تھیں۔ جب شام ہو گئی تو آپ نے کہا، میرے لیے افطار کو کچھ لاؤ۔ وہ لڑکی 1 روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر آ گئی۔ اس پر ام زرع رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، آپ نے جو مال آج تقسیم کیا، اگر اس میں سے 1 درہم بھی بچا لیتی تو ہم اس کا گوشت خرید لیتی اور اس سے افطار کرتے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب اس طرح نہ کہو، اگر مجھے اس وقت یاد دلاتی تو شاید میں 1 درہم رکھ بھی لیتی۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ایک ہار ہدیتاً بھیجا، جس میں ایک ایسا جوہر جڑا ہوا تھا جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات المومنین میں تقسیم فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں اور کچھ ایسے دل خراش واقعات بھی ہیں جو حوادثات کہلاتے ہیں۔ دشمنان اسلام، منافقین نے آپ کی فتح و پاک دامنی پر انگلیاں بھی اٹھائیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر پیش آیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق غزوہ بنو مستلق شعبان 6 ہجری میں، جبکہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ غزوہ خندق سے بھی پہلے شعبان 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس سفر میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب تھی، اور مدینہ منورہ سے پہلے ذکرہ ایک بستی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے لشکر سے ذرا دور نکل کر باہر آڑ میں چلی گئیں۔ اتفاقاً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے گلے پر پڑا، ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی، کیونکہ اپنی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہار آپ عاریتاً لائی تھیں وہ گلے میں موجود نہیں تھا، بلکہ کہیں گر گیا تھا۔ چنانچہ آپ واپس پلٹیں اور ہار تلاش کرنا شروع کیا۔ دوسری جانب لشکر مدینہ طیبہ کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ ہار ابھی مل جائے گا اور میں واپس آ جاؤں گی، لیکن ہار تلاش کرنے میں کافی دیر ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے وقت کسی کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہوں۔ ساربانوں جو کہ کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر باندھتے تھے، انہوں نے بھی گمان کیا کہ آپ کجاوے میں سوار ہیں، اور یہ کجاوا ڈولی نما ہوا کرتا تھا جس میں مستورات سفر کرتی تھیں۔ چونکہ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، اس لیے ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین سفر میں باپردہ ہی رہتی تھیں۔ اس کجاوے کے پردے بھی نیچے ہی لٹکے ہوئے تھے۔ ساربانوں نے یہ خیال کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے کے اندر موجود ہیں، اور کجاوا اونٹ پر کسا اور لشکر کے ساتھ چل دیے۔ اس زمانے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اور اب دبلی پتلی تھیں، زیادہ وزن بھی نہیں تھا، اسی لیے کجاوا اٹھا کر رکھنے اور کسنے والوں کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں کافی دیر ہار تلاش کرتی رہی، بالآخر ہار مجھے مل گیا، لیکن ایک پریشانی بھی ساتھ لاحق ہو گئی کہ قافلہ مجھ سے دور جا چکا تھا۔ غالباً ساربانوں نے میرا کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر باندھ دیا، یہ سمجھ کر کہ میں بھی اس میں سوار ہوں، حالانکہ میں تو ہار تلاش کرنے گئی تھی۔ اب اس میدان میں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کے پیچھے جانے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ قافلے والے جب مجھے اندر نہیں پائیں گے تو لازماً تلاش کرنے کے لیے یہیں لوٹیں گے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لپیٹ کے وہیں بیٹھ گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی اور آپ وہیں پر چادر لپیٹے سو گئیں۔
اور یہ ایک اصول تھا کہ جب لشکر کسی مارکے کے لیے نکلتے تھے تو قافلے کے 3 حصے کیے جاتے۔ قافلے سے آگے کچھ فاصلے پر چند افراد ہوتے جنہیں حفاظتی دستہ یا مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، پھر قافلہ، اور آخر میں چند افراد یا کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ قافلے والوں کی کوئی چیز اگر رستے میں گر جاتی ہے تو وہ اسے اٹھاتے ہوئے قافلے کی پیروی میں چلتے ہوئے آئیں۔ چونکہ قافلہ جا چکا تھا، قافلے کے آخری حصے کے ذمہ دار حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام کر رہی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے حکم نازل ہونے سے قبل چونکہ دیکھا ہوا تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر وہ فوراً جاگ گئیں اور جھٹ سے پردہ کر لیا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی اور ان کی زبان سے سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے کوئی اور کلمہ نہیں سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ صفوان نے اپنا اونٹ میرے قریب کیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں اس اونٹ پر سوار ہوئی اور صفوان اس کی نکیل پکڑ کر آگے ہو لیے اور لشکر کی تلاش میں تیزی سے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم دوپہر کے قریب لشکر کے ساتھ آ کر ملے اور تہمت لگانے والوں کو جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا اور مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینہ بیماری میں گزرا۔ بہتان طرازوں اور افتراء پردازوں نے، طوفان برپا کرنے والوں نے اپنے کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر مجھے ان باتوں کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں میرے ساتھ رہی، دلی طور پر میں بڑی پریشان تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی۔ میں پہلے بیمار ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مہربان اور بہت شفیق ہوتے تھے۔ اس چیز کو لے کر میں دلی طور پر تو بہت پریشان تھی کہ آخر کیا بات ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تو تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے ہی میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں کرتے۔ آپ کے انداز سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسے حالات نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت دے دیں تو میں وہاں چلی جاؤں تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محض اتنا فرمایا، آپ کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس آئی اور میں ان باتوں سے قطعاً بے خبر تھی اور قریباً 1 ماہ کی بیماری میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ہم عرب لوگ تھے، ہمارے گھروں میں اہل عجم کی طرح بیت الخلاء نہیں تھے، لہٰذا قضاء حاجت کے لیے مدینہ کی کھلی فضا میں چلے جاتے تھے، یعنی کھلے جنگل میں شہر کے باہر، اور خواتین حوائج ضروریہ کے لیے رات کو باہر جایا کرتی تھی۔ چنانچہ میں بھی ایک شب رفع حاجت کے لیے باہر گئی اور میرے ہمراہ ام مصطحہ بنت ابی رحم بن مطلب تھی۔ چلتے چلتے ان کو اپنی چادر میں الجھ کر ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی تو ان کے منہ سے نکلا مصطح ہلاک ہو۔ مصطح ان کا بیٹا تھا، لقب مصطح تھا جبکہ اس کا نام اوف تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے ایک بدری مہاجر کو بد دعا دی ہے۔ یہ سن کر ام مصطح نے مجھ سے کہا، دختر ابو بکر، کیا تمہیں وہ بات معلوم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، کون سی بات؟ تو انہوں نے مجھے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ بات ہو چکی ہے؟ ام مصطح نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات ہو چکی ہے اور پھیل چکی ہے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں بغیر رفع حاجت کے واپس چلی آئی۔ واللہ میں رات بھر روتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے مرض میں اور شدت آ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے پاس آئی اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا بات کر رہے ہیں؟ ماں نے کہا، میری بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو اور اپنے شوہر کے نزدیک ہو، بلند مرتبت ہو، تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے در پہ ہوتی ہیں اور لوگ بھی اس پر تہمتیں تراشتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا میرے والد کو بھی اس بات کا علم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ان کو بھی معلوم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، والدہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس بات کا چرچا ہے، آپ نے مجھ سے اس کا ذکر کیوں نہ کیا؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں چیخ ہی پڑی گویا۔ میرے والد جو بالا خانے پر تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری چیخ سن کر نیچے آ گئے اور میری ماں سے میرے بارے میں دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اسے ساری بات کا علم ہو گیا۔ یہ سن کر میرے والد بھی رونے لگے۔
مجھ کو شدت کا لرزہ آیا، میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے اٹھا کر میرے اوپر ڈال دیے اور یوں ہی تمام رات روتے ہوئے گزر گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے کہ اسی طرح صبح ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے شدت غم سے صرف یہ جملہ نکلا، اللہ کی قسم ایسی بات تو ہمارے بارے میں زمانہ جاہلیت میں بھی کسی نے نہیں کی، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی ہے تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے؟ جب اس معاملے میں نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ آپ کے اہل خانہ ہیں، ہم ان میں سوائے خیر و بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ علیہ السلام کی مسلسل پریشانی اور رنج و غم کو دور کرنے کے لیے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے خواتین کے معاملے میں آپ پر تنگی نہیں رکھی، آپ مزید پریشان نہ ہوں اور اپنے آپ کو اس فکر میں گھولتے نہ رہیں، ہم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اور بھی خواتین ہیں، لیکن آپ اس معاملے میں جلدی نہ فرمائیں بلکہ گھر کی باندھی بریرہ سے اس بارے میں حقیقت معلوم کر لیں۔ صاحب واقعہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ بعض کم فہم اور کج فہم لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے یہ سمجھتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ام المومنین کی کوئی حیثیت نہیں تھی یا اچھی حیثیت نہیں تھی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کی پاک دامنی اور عفت میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں تھا۔ باقی رہے ان کے یہ کلمات، تو اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کا پاکیزہ اور صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کامل یقین تھا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندھی ہیں، حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دے گی، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے ریفر کیا تھا کہ آپ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں، کیونکہ خانگی معاملات کو بہت قریب سے مشاہدہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہو جس میں تمہیں کوئی شبہ یا تردد ہو تو بتلاؤ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک کمسن لڑکی ہے، بہت معصوم ہے، وہ آٹا گوندا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری کا بچہ آ کر اس آٹے کو کھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنا تو فوراً مسجد نبوی تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر مختصر خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے اس شخص کے خلاف کون میرا ساتھ دینے کو تیار ہے جس نے میرے اہل بیت کو ایذا پہنچائی؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اور بالکل اسی طرح جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے ان میں سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اگرچہ حدیث پاک میں اس شخص کا صراحت کے ساتھ نام نہیں ہے، لیکن حدیث کے مضمون سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے پورے قبیلے کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے گفتگو فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی۔ اختلاف مزاج کے بشری تقاضوں کے تحت بدمزگی سی محسوس ہونے لگی تو آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو خاموش رہنے کا حکم فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، میرا یہ سارا دن بھی روتے ہوئے گزرا، ایک لمحے بھر کے لیے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے، رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت میں میرے والدین کو گمان ہونے لگا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر میرے والدین بیٹھ گئے اور میں روئے جا رہی تھی۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے یہ جھوٹا منفی پروپیگنڈا عام ہوا، کبھی آپ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے، اور وہی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ فرمایا، عائشہ مجھے تیرے بارے میں ایسی ایسی بات پہنچی ہے، اگر تو اس سے بری ہے تو دیکھنا عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر۔ اسی لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات ختم فرمائی تو اسی وقت میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ آنسو کا کوئی ایک قطرہ بھی میری آنکھ میں نہ رہا، اور میں اپنے والد سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی الفاظ اپنی ماں سے کہے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے جو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مد مقابل کہوں۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مد مقابل جواب دیا کہ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ میں اس سارے معاملے میں بری اور بے قصور ہوں، لیکن منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اس کے اثرات گہرے پڑ چکے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ سب لوگ یقین نہیں کرو گے، اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، تو بھی آپ سب لوگ یقین کرو گے۔ میں نے روتے ہوئے یہ کہا اللہ کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ مجھ سے غلط منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے بابا نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس بات کی حقیقت ظاہر فرمانے پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اس موقع پر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں لیا، اس کی وجہ خود ہی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کیا، مجھے یاد نہ آیا تو میں نے اسی لیے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اس وقت میرے دل کو کامل یقین ہو گیا کہ ضرور اللہ رب العالمین مجھے اس سے بری ثابت فرمائیں گے، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ رب العالمین ایسے وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ میرا خیال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھا دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر تھے کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ رکھ دیا گیا اور ایک چادر اڑا دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں باوجود شدید سردی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو میں بالکل نہیں گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں، لیکن میرے والدین کو خوف سے یہ حال تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔